آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی امت نہیں آئے گی. یہ سلسلہ نبوت کا، رسالت کا، کتاب کا ختم ہو چکا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر. قیامت تک کے لیے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اب اس امت کے علماء اور اولیاء کی ذمہ داری ہے. یہ سلسلہ تبلیغ کا ختم نہیں ہوا، ولایت کا ختم نہیں ہوا، علم کا ختم نہیں ہوا. علماء آتے رہیں گے، اولیاء آتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا. نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں سیدھی راہ پر لگانے کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کے علماء کی لگائی ہے اور اس امت کے اولیاء کی لگائی ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ امام سیوطی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے جامع صغیر میں، حدیث نمبر 4063 4063. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی کون ہے کہ جب اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یعنی ولی جو ہے یہ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے دوبارہ قائم کر دیتا ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے. ولی کی بات سنو تو دین کی حکمت سمجھ میں آئے. یعنی اس مومن بندے کی جو اللہ کے بڑے قریب ہے، اس کی بات سنو تو دین کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، بندہ دنیا کو بندہ دین بنا دیتا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی، اس کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. یعنی وہ دنیا کی جو حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے اور دنیا کے پیچھے خوار ہونا ہے، وہ اس کی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف موڑ لیتا ہے. اسے اب دنیا کی فکر نہیں، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے. اقبال نے کہا نا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. کون ہے پیر، کون ہے ولی، صوفی؟ وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. دنیا کے پیچھے صبح شام لگا رہنا، مال 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 مال، عہدہ، منصب، شہرت، عزت، بس اس کے پیچھے پڑے رہنا. کہا نہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، جو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. تو پھر بلال حبشی کی طرح وقت آخر میں جب بیوی روئے تو، ہائے بلال آپ جا رہے ہو، تو آپ نے کہا تو ہائے کیوں کر رہی ہے؟ میں جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، میں اپنے دوستوں سے ملوں گا. جو زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، وہ ہے امام برحق، وہ ہے ولی کامل. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. وہ نہیں ہو سکتا ولی جو حکمرانوں کے درباروں پہ لے کے جائے، وہ نہیں ہو سکتا جو کہ سیاست دانوں کی سیاست کے بھین چڑھا دے مرید کو، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اور اس کی مطمع نظر وہ آخرت پر، کہ میری آخرت اچھی ہو، اللہ ہم سے راضی رہے. آج دنیا دار کی نظر میں ولی وہ ہوتا ہے جو رشتہ کروا دے، جو جادو چڑھا ہوا ہے، کسی نے جادو کیا تو اس کی کاٹ کروا دے، جو کاروبار چمکا دے، جو کوئی عہدہ دلوا دے، کوئی اچھا سا زوردار تعویذ دے دے جو محبوب آپ کے قدموں میں لے کے آ جائے. وہی مشہور ہے نا، پاکستان کی گلیوں میں آپ جا کے دیکھیں نا، ہر آپ کا تو نہیں بلکہ میرے شہر کراچی میں آ کے دیکھیں، وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے
ایک بار آزما کے دیکھے محبوب آپ کے قدموں میں، بھلے وہ خود اپنی بیوی کے قدموں میں ہوں۔ تو یہ آج کے دنیا دار کی نظر میں ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو کاروبار چمکا دے، ولی تو وہ ہوتا ہے جو دل چمکانے والا۔ ولی وہ رشتے کروانے کے لیے نہیں، بلکہ بندے کا خالق کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہو۔ ولی جیب پر نہیں، ولی دل پہ نظر رکھتا ہے۔ ولی حقیقت میں صوفی ولی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ ہو، جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا فرمان اور دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کا فرمان ہو، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کی تعلیم، جس کی سوچ و فکر، جس کا علم معاشرے میں ایمان کا نور پھیلا رہا ہو، کمیونٹی میں تقوی کا نور پھیلا رہا ہو، جو شرم و حیا کا درس دے رہا ہو۔ صوفی ولی وہ ہوتا ہے جسے صفائے قلب حاصل ہو، قد افلح من تزکا کی وہ تصویر بنی ہوئی ہو۔ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو دونوں جہانوں میں اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نہ دیکھے، اس کی نظر فقط اللہ کی ذات پر ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جو من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو فقط اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، کسی سے محبت کی ہے تو سیاست یا پیسے کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے یا کوئی عہدہ منصب شہرت کے لیے اس لیے محبت نہ کرے، بلکہ وہ جب بھی کسی سے محبت کرے من احب للہ، وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ وہ اگر کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دشمنی ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، تو وہ بھی فقط اللہ کے لیے ہو۔ ابو جہل سے نفرت کرتا ہو، ابو لہب سے نفرت کرتا ہو، یزید سے نفرت کرتا ہو، تو اس کی بنیاد فقط اللہ کی محبت ہے کہ میں اللہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہوں۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، وہ اگر دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، اگر وہ رکتا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ کہا یہ ولی کی نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں ایسے بندے ہیں جو نبی ہیں نہ شہید ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے، رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں ان کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں نہ کوئی مالی مفاد پیش نظر ہوتا ہے۔ یہاں مسجد میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پیار سے مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نہ تو ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، تو یہ جو چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے یہ اللہ کے لیے آتی ہے، اور اللہ اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور کے منبر پر فائز ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سورہ یونس آیت نمبر 62 کی تلاوت کی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ والے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ والے کون ہے؟ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں کے اندر مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں پہلی چیز وہ یہ ہے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے۔ مطلب کیا؟ کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ لینا، نہ کہ نہیں تو چھوٹا سا گناہ ہے، نہیں، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ اس گناہ کی وجہ سے ناراض ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اللہ اس نیکی سے راضی ہو جائے۔ کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، راستے پہ جا رہے ہیں کوئی کانٹا پڑا، کوئی لکڑی پڑی، کوئی پتھر پڑا، آپ نے سائڈ پہ کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا عمل ہی جنت کا سبب بن جائے۔ طوائفہ اگر کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اللہ جنت دے دیتا ہے،
پانی پلانا کتنا عمل ہے، ساری زندگی ایک طرف کرے اور وہ 2 منٹ کا کام تھا، وہ 2 منٹ 70 سال کی زندگی پہ باری پڑ گیا اور وہ جنت کی طرف چلی گئی۔ تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، آپ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، نہیں پتا کہ اللہ کو کون سا بندہ محبوب ہے۔ اس فلور پہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وی ڈونٹ نو، نہیں پتا کون ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا کسی بندے کو آپ اسے حقیر نہ سمجھو، کسی بندے کو آپ اس کی تذلیل نہ کرو، اسے ہرٹ نہ کرو۔ وائے ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ فرماتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ سود کھانے والے کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے بھی کہا ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے دشمنوں میں سے ہو تو پھر وہ اللہ سے دشمنی کے لیے تیار رہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی جو نشانی بیان فرمائی اسی آیت کے آگے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگے کیا فرمایا؟ یہ آیت نمبر 62 تھی، آیت نمبر 63 میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ بھی بتا دیا کہ کون ہے۔ سب سے پہلے جو ذکر کیا فرمایا وہ ایمان والے ہیں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی مجوسی، بھلے وہ بہت خدمت کرتا ہو، دنیا کی خدمت خلق میں بہت آگے ہو، اگر اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا تو اس کا یہ کام آخرت میں سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایمان والا ہو جو 10 سال تک نہایا نہ ہو، بڑے بڑی چٹیاں ہو چھوڑی ہوئی ہو، جس کو اٹھانے کے لیے بھی 3 بندے آگے پیچھے اس کے پھر رہے ہو، جس کو شریعت کا پتہ نہ ہو، کتاب و سنت سے بے خبر ہو، یعنی بے ایمان جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نشے میں دھت پڑا ہو، چرس و بھنگ کے وہ اور افیون کا وہ عادی ہو، شرابی ہو، گناہوں میں ملوث ہو، بے نمازی ہو، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جسے عقائد کا علم نہ ہو، حضور کے فرمان سے بے خبر ہو، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ الذین آمنوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو، اور اس کا ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق وہ اٹھائے، جو بھی کام کرے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ولی وہ ہے جس کی تہجد بھی قضا نہ ہو۔ فرض نماز تو چھوڑے نا، فرض نمازیں تو ایک طرف رکھے، امیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو اسے ولی سمجھتا ہوں جس کی تہجد پکی ہو، جو تہجد پڑھنے والا ہو۔ داتا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کی نظر میں ہیرا اور پتھر دونوں برابر ہوں، جس کی نظر میں ہیرا اور پتھر دونوں برابر ہو وہ ولی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب امیر آدمی آئے تو مال اور دولت کی وجہ سے، عہدے اور شہرت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے کہ وزیر آ گیا، مشیر آ گیا تو جناب اٹھ کے گلے مل کے اس کو اپنی مسند پہ بٹھائے، اور جو مارا جائے بندہ ہے بیچارہ سفید پوش ہو، تہجد گزار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، با اخلاق ہو، سنت رسول کا پابند، وہ آئے تو پیر صاحب کا او جوتیوں کے پاس جا کے بیٹھ کے سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھ، یہ تیرا وظیفہ ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس کی نظر دونوں برابر ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو پتھر کو ہیرا کر دے۔ آئے کوئی چور حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں اور جب پلٹ کے جائے تو پتھر نہ رہا، وقت کا ولی بنا کے اسے ہیرا بنا دیا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی آئے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ وہ ایمان کی قوت ساتھ لے کے جائے۔ الذین آمنوا، ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان پر استقامت کے ساتھ پہاڑ کی طرح مضبوطی سے قائم رہے، یعنی کہ چائے کے پیالی پر وہ بک جائے، ایمان بیچ دے۔ الذین آمنوا، اور آگے کیا ہے؟ وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو تقوی کا پیکر ہو، جو خوف خدا رکھنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہ سے ایسے بچے جیسے کانٹوں سے اپنے لباس کو بچاتا ہے، ظاہری حسن کے ساتھ اس کا باطنی حسن بھی موجود ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے ہی ولی سمجھے نا، کہ جو دریا پر پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھے،
پانی پہ نہ بھی چلتا ہو، پانی میں تو مچھلیاں بھی تیر لیتی ہیں، یہ کون سی بڑی کمال کی بات ہے؟ ہوا میں اڑنے والا، یہ بھی کوئی نشانی نہیں ہے، ہوا میں تو کبا بھی اڑتا ہے۔ تو پھر ولی کیا؟ کہا ولی وہ ہے جو شریعت کی پابندی کے ساتھ رہتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، بھلے وہ ہوا میں اڑنے والا نہ ہو، بھلے وہ پانی پہ چلنے والا نہ ہو، بھلے وہ کرامتیں نہ بھی دکھائے۔ کرامت سے بڑھ کر شریعت پر عمل اور استقامت ہے۔ اگر بندہ شریعت پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارے وہ کرامت سے افضل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ولی کی نشانی کیا؟ فرماتے ہیں ولی کے اندر 12 اوصاف ہونے چاہیے۔ 2 صفات اللہ تعالیٰ کے 2 صفات کا مظہر ہو، وہ کون کون سے؟ کہا وہ ستار بھی ہو، وہ غفار بھی ہو۔ اس کے اندر کون سی 2 صفات ہونی چاہیے؟ ستار بھی ہو اور غفار بھی ہو۔ ستار کیا؟ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، کسی کو ایکسپوز نہ کرے، میں بڑا کام کے تاج ہے، میں فلانے کو آج میں نے ایسا کیا کہ بس وہ تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہمارے ہاتھ کسی کا کوئی عیب تو لگے نہ ذرا، وہ پورے مڈلز برا میں مشہور نہ ہو جائے، کہاں کی مسلمانی ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی نا حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مجلس ہے، تو مجلس کے دوران ایسا محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، وضو ٹوٹا ہوا ہے ایک آدمی کا۔ اب جب وہ اٹھے گا وضو کرنے جائے گا تو ایک سبکی سی محسوس کرے گا، شرمندگی سی محسوس کرے گا۔ قریب تھا کہ کوئی آدمی اٹھتا تو حضرت عبداللہ بن عباس بول پڑے، یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ جتنی مجلس یہاں بیٹھی ہے سب جا کے وضو کر کے آ جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ وضو کس کا ٹوٹا۔ سارے صحابہ، حضور فرماتے ہیں بہت اچھی بات کی ہے، سارے صحابہ اٹھ کے جاتے ہیں اور وضو کر کے آتے ہیں۔ کتنا خوبصورت عمل، کیا سیکھا ہم نے صحابہ کرام کی زندگی سے؟ یہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون، یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے یہی کامیاب ہوئے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ آئے نا تو لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیا کرو۔ حضرت حاتم اسم کتنے بڑے ولی کامل ہے، ان کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمندگی سی محسوس کرتی ہے۔ حضرت حاتم حتم سے وہ کوئی سوال پوچھنے لگی تو آپ نے کہا میں آواز نہیں آ رہی، اونچی بولو، اور اونچی بولتی ہے، کہا ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ اس عورت کو تسلی ہو گئی ہے کہ حضرت کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا، ساری زندگی آپ نے دکھاوا کیا ہے کہ میں بہرا ہوں، میں نہیں سنتا۔ جب اس عورت کی وفات ہوئی اس کے بعد آپ کا یہ ظاہر ہوا۔ ہمیں یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہم بھی یہ خوبی اپنائیں، پھر دیکھیں نا کہ کمیونٹی میں، خاندان میں، مسجد میں کیسا سکون آتا ہے، کیسا امن آتا ہے۔ اللہ غفار ہے، فرماتے ہیں غوث اعظم ولی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اللہ ایک آنسو کے بدلے 70 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کہا اے بندہ مومن تو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کر کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر خطا پر ڈنڈا اٹھایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ تو ہر گالی کا جواب گالی سے دے، نہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، جنہوں نے رسول اللہ پر ظلم کیا، جو جان کے دشمن تھے، صحابہ کرام کو ان کے گھر بار کاروبار چھوڑنے پر مجبور کیا، جب حضور علیہ السلام واپس مکہ تشریف لاتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی بدلہ نہیں ہے، سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ تو ولی کامل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہ صفت اپنے اندر رکھتا ہو، یہ خوبی رکھتا ہو کہ وہ معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صفات کا مظہر ہو کہ وہ رفیق بھی ہو، وہ شفیق بھی ہو، وہ ہر ایک کے دکھ درد میں ساتھ دینے والا ہو، دکھ اور سکھ کا ساتھی ہو۔
وہ مدینے میں ایک عورت تھی نا جو ذہنی توازن جس کا ٹھیک نہیں تھا، سخت گرمی ہے، رسول اللہ کو کھڑا کیا ہے، صحابہ کرام پریشان کہ یہ عورت ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اور حضور کو اس گرمی میں، یہ نازک بدن، یہ خوبصورت جسم، اور گرمی میں کافی دیر تک کھڑے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یا رسول اللہ، یہ عورت تو، اس کو تو مدینے میں کوئی نہیں سنتا، آپ اس کے لیے گئے؟ کہا جس کو مدینے میں کوئی نہ سنے اس کو محمد بھی نہ سنے. اس عورت کو کہا جہاں چاہو جب چاہو محمد کو پکارو، محمد تمہاری سنے گا. رفیق بھی ہو اور شفقت بھی ہو، شفیق بھی ہو، بد مزاج نہیں، بد زبان نہیں، بد اخلاق نہیں، لہجے کا ایسا ہو پیار محبت والا کہ جو قریب کرنے کا ہنر جانتا ہو. اور پیر صاحب ہے جی، گلے نہیں مل سکتے، صرف ہاتھ، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ بھی نہیں ملاتے، کہتا بس ٹھیک ہے ادھر ہی رہو. نہیں، یہ خوبی نہیں ہے. فرمایا جو پیار کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، دوستی والا مزاج رکھتا ہو، یہ دو خوبیاں بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفات کا مظہر ہو، وہ صادق بھی ہو، وہ متصدق بھی ہو. سچ بولنا جانتا ہو، سچا ہو، وہ جیسے باہر ویسے ہی اندر، جیسے اس کا ظاہر ویسے ہی اس کا باطن. ایسا نہیں کہ باہر سے وہ بھیڑ ہے اور اندر سے وہ بھیڑیا ہو، ایسا نہیں. سٹیج پر تو نقیب محفل جو ہے وہ حضرت کو اتنے القابات دیتا ہے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ غبارے کی طرح اگر اندر سے خالی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو سچ بولتا ہو، حضور غوث اعظم کی طرح کہ آپ نے سچ بولا تو جو چور سامنے آئے تھے، جو ڈاکو سامنے آئے تھے، آپ کے سچ بولنے پر انہوں نے توبہ کی ہے اور اللہ نے ان کو بھی ولایت عطا فرما دی ہے. صادق ہو اور راہ خدا میں خرچ کرنے والا، صدقہ کرنے والا ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال 40,000 درہم آتا ہے یا دینار آتا ہے، آپ نے سب اللہ کے راستے میں خرچ کیا. مسجد نبوی کی زمین خریدنی تھی، ابو بکر مال پیش کرو، تو ابو بکر اپنا مال پیش کرتے ہیں. بلال کو خریدنے کا وقت آیا تو بلال کو خریدنے کے لیے ابو بکر نے مال پیش کیا ہے. جہاد پہ جانے کا وقت آیا غزوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا اور ابو بکر نے گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر پیش کر دی ہے. یہ صفات بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے وقت کے ولی میں، کہ وہ خرچ کرنے والا، نہ صرف مریدوں سے لینے والا نہ، بلکہ مریدوں پہ خرچ کرنے والا ہو. وہ علامہ اقبال کے پاس ایک پیر آیا نا ملنے کے لیے، تو کسی مرید کو پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، تو دوڑتے دوڑتے آیا پیر صاحب سے ملاقات کرنے. تو پیر صاحب سے ملاقات بھی کی اور دعا بھی کرنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، 100 روپے کا مقروض بھی ہوں، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے. پیر صاحب نے دعا کر لی تو جاتے جاتے اس نے 10 روپے اور دے دیے، 10 روپے دے دیے پیر صاحب کو. تو علامہ اقبال جب وہ مرید گیا نا، علامہ اقبال مسکرانے لگے. تو پیر صاحب کہنے لگا کہ کیوں مسکرا رہے ہو، خیر ہے؟ انہوں نے کہا مرید آیا تھا، 100 روپے کا قرض تھا، آپ سے دعا لے کے گیا، 110 کا مقروض ہو گیا ہے. آپ سے ملنے کے لیے آیا تو 100 کا تھا، واپس گیا تو اب 110 کا ہو گیا ہے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن ہے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. اس جگہ پر کبھی عقاب بیٹھا کرتے تھے، شاہین بیٹھا کرتے، اب تو کوے آ گئے ہیں اس مسند پر. اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں سب کی نفی نہیں کرتا، بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو واقعی مریدوں پہ خرچ کرتے ہیں، جن کے گھر چلتے ہی اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہے، پیروں کی وجہ سے ہے. یہ برما میں جو حال ہوا تھا تو ان کے لیے یہاں یو کے سے ہی بڑے بڑے مشائخ نے، انہوں نے باقاعدہ بنگلہ دیش جا کر ان کی پوری خدمت کی ہے، بستیاں آباد کی ہیں لوگوں نے. اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، ایسی نہیں کہ ان کی نفی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ سلامت رکھے. فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفات کا مظہر ہونا چاہیے. کیا؟ آمر بالمعروف ہو اور ناہی عن المنکر ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو. میں جس پیر کا مرید ہوں، میرا پیر صاحب تو بہت اچھا ہے، وہ کسی کو برا نہیں کہتے. میں کہا خاک پھر پیر ہوا، پیر تو ہوتا ہی وہی ہے، امر بالمعروف کرنے والا ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو، نہی عن المنکر، وہ برائیوں سے روکنے والا ہو. سب سے زیادہ مخالفت رسول اللہ کی ہوئی ہے.
حضور کو تو پتھر بھی مارے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ حق بولتے تھے, آپ نیکی کی دعوت دیتے تھے. نیکی کی دعوت دینے میں شاید کوئی پتھر نہ مارے, لیکن برائی سے روکنے کے لیے پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. نماز پڑھنے کا کہیں, لوگ نماز پڑھنے آ جائیں گے. روزہ رکھنے کا کہیں, روزہ رکھ لیں گے. لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ جناب آپ جوا نہ کھیلو, آپ زنا نہ کرو, آپ شراب نہ پیو, پھر دیکھیں کہ آپ کی مخالفت کیسے ہوتی ہے. پھر آپ کو تہمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, جیل بھی جانا پڑے گا, ظلم بھی سہنا پڑے گا, سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ دو صفات بھی وقت کے ولی میں ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو. پھر فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہو, ایک یہ کہ وہ عابد ہو, دوسرا یہ کہ وہ سخی ہو, عبادت کرنے والا ہو, نماز پڑھنے والا ہو. یہ نہیں کہ مرید کو کہے جا تو مسجد میں پڑھ, میری نماز تو مکے میں ہوتی ہے. یہ کوئی پیر نہیں ہو سکتا, یہ فراڈیا ہے. میاں میر رحمت اللہ علیہ, جیسے میں نے پہلے کہا, ان کا قول کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھے, تہجد بھی اس کی قضا نہ ہو, ایسا عابد ہو. جی ہم طریقت والی نماز پڑھتے ہیں, شریعت والی الگ ہے, طریقت والی الگ ہے. شریعت والے مولوی پڑھتے ہیں اور طریقت والی ہم جیسے صوفیاء پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور طریقت کی تعلیم دی ہے تو حضور نے خود مسجد نبوی میں امامت کروائی ہے, حضور نے وضو کیا ہے, حضور نے نمازیں پڑھائی ہیں, جمعہ پڑھایا ہے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھائی ہے. نماز نہیں چھوڑ سکتے. پھر سخاوت بھی ہو, ایسا نہیں کہ وہ مال پر سانپ کی طرح بیٹھا ہو, بلکہ ولی تو زہد والی زندگی گزار. مرید بھوک سے مر رہا ہو, بھوک سے خودکشی کر رہا ہو, ٹوٹی جوتیوں کے ساتھ اور پرانے لباس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو, اس کو کھانے کو نہ مل رہا ہو, اور پیر صاحب مرسیڈیز میں اور پراڈو میں گھوم کر اپنی زندگی عیش و عشرت والی گزار رہا ہو. کہا یہ نہیں, وہ مال سے نہیں بلکہ اعمال سے محبت کرنے والا ہو, غریبوں کو ترجیح دینے والا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی کو ترجیح دی ابو جہل پر, ابو لہب پر. انہوں نے کہا میں نے غریبوں کو ہٹا دے. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی, نہ محبوب آتے ہیں تو آ جا, نہیں آتے تو نہ آئے. لیکن بلال آپ کی مجلس سے نہیں اٹھے گا, سہیب رومی, سلمان فارسی یہاں سے نہیں جائیں گے. پھر دو صفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ کیا, شجاعت اور عالم. اس کے اندر بہادری ہو, بزدلی نہ ہو, وہ شجاعت دکھائے. یہ نہیں کہ حکمران کے ڈر کی وجہ سے اب وہ حق بولنا چھوڑ دے. وہ حجاج بن یوسف کے لیے آتا ہے نا, اس نے سنا کوئی فقیر آیا ہوا ہے, بڑا شورا ہے اس کا, دربار میں بلا لیا, کہا حضرت میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو فقیر نے کہا کہ تو دوپہر تک سویا کر. حضور چنگا وظیفہ دس رہے ہو, دوپہر تک میں سویا کروں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں گے, تو سویا ہی رہے اندر. بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے حضور کوئی دعا ہی کر لے میرے لیے. کہتا ہے یا اللہ ایدی جان لے ہی لے ہون. پھر پڑھے کہ دعا کی ہے, دعا کی ہے آپ نے. کہا تیرے لیے دعا کی ہے, کیوں؟ ظلم ہر روز تو کر رہا ہے, تیرا نامہ اعمال بھاری ہوتا جا رہا ہے, تیری جان جائے گی تو نامہ اعمال, تیرے یہ ظلم نہیں آئیں گے نامہ اعمال میں. وقت کا ولی ہو تو وہ حق بولے, چاہے ظالم حکمران کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. حضور غوث اعظم کے پاس وقت کا خلیفہ آیا نا مال لے کے, تو آپ نے کہا لے جاؤ یہ غریبوں کا خون چوس کر یہ مال جو تو نے کمایا ہے لے جا واپس. کہا نہیں حضور میری اپنی محنت کی کمائی ہے. حضور غوث اعظم یہ کرامت ہے آپ کی, آپ نے وہ اشرفی لی ہے, وہ تھیلی لی اور نچوڑا, اسے خون نکلا ہے. کہا اتنا خون نچوڑتا کہ تیرے محل تک پہنچ جاتا, قرابت رسول کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں تجھے. یہ نڈر ہو, بزدل نہیں. نہیں کہ حالات خراب, ناموس رسالت پر اگلوں نے حملہ کیا, حضور کی ناموس پہ انگلی اٹھی ہے, پاکستان میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, اور ادھر پیر صاحب اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے, جی باہر نکلنا ذرا حالات ٹھیک نہیں ہے. ایسی پیری پر لعنت ہے جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے نہ نکل سکے. ایسی مریدی کس کام کی, ایسی پیری کس کام کی کہ جب دین پر حملہ ہو, مسجدیں گرائی جا رہی ہو, سینما آباد, شراب خانے آباد, جوے خانے آباد, لیکن اسلام آباد کی خوبصورتی مسجدوں کی وجہ سے خراب ہے تو مسجدیں گرا دو. لعنت ہو ایسی حکومت پر بھی, لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر بھی, لعنت ہو ایسے پیروں پر بھی کہ جو جا کے انہی کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. اسلام شجاعت ہو اس کے اندر, بہادری ہو اس کے اندر, وہ نڈر ہو, بزدل نہ ہو. امام حسین تو میدان میں نکل آئے یزید کے خلاف, سب سے بڑی گدی نشین امام حسین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے بڑھ کے کوئی آستانہ ہے
حسین سے بڑھ کر بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ وہ میدان میں نکل کے بچے تک کٹوا دے اور ہمارے پیر صاحب جا کے جناب کوئی کس گدی کا تو کوئی کس گدی کا، وہ جا کے حکمرانوں کی گود میں بیٹھ جائے، ایسی بغیرتی۔ اور پھر پیر عالم بھی ہو۔ اگلا جو اگلی صفت بتائی ہے، پیر عالم ہو، جاہل نہ ہو، وہ ہے کہ جو نماز پڑھا سکے، وہ ہے جو درس قرآن دے سکے، وہ جو درس فقہ دے سکے، جو درس حدیث دے سکے، جو درس مثنوی دے سکے، جو آگے کھڑا ہو مصلی پر قرآن کی تلاوت کرے، پھر مزہ بھی آ جائے مریدوں کو قرآن سننے کا۔ ایسے پیر جو عالم ہو، یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، جس کو خود نہ پتا ہو دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، وہ اگلوں کو کیا دین کی رہنمائی کرے گا، کیا دین سمجھائے گا؟ پھر ایسے مرید علمان الحفیظ پھر وہ جو تباہی کرتے ہیں، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالی اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صوفیاء کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ڈبہ پیر ہے، چور ہے، فراڈیے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔